बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज है जी 9 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और भारत की जो जंग के साए मंडलाते हुए नज़र आ रहे थे, अब जो तफसीलात लाइन ऑफ कंट्रोल से सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। इस हवाले से एक पूरा जंगी माहौल जो ऑलरेडी मोदी सरकार की जानब से क्रिएट किया जा चुका है, इस पर फर्दर अब जो डिटेल सामने आ रही हैं वो इंतहाई अहम है। ये वीडियो आपके लिए समझना और इस वीडियो को देखना आपके लिए लाजम मलजूम है, क्योंकि इस वक्त भारत की जानब से जो इकदामात या तो तफसीलात ज़राए इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं ये इंतहाई अहम है। और दूसरी तरफ कश्मीर सेक्टर के हवाले से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आप ये वीडियो जो है वो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। साथ ही अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी लिखना है। आप कंजूसी ना दिखाइएगा बल्कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, पिछले कुछ दिनों से जहां भारत की सरकार को लेकर ये खदशात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार की जानब से एक नए फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां इस वक्त अरूज पर हैं, क्योंकि मोदी सरकार की जो नैया इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। अपनी साख बचाने के लिए या अपनी नैया को पार लगाने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई महाज खोलने की तैयारियों में नजर आ रहे थे। अब इस हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं या जो लाइन ऑफ कंट्रोल से जो हालात वाक़यात बताए जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। और दूसरी तरफ इस वक्त भारत में पाकिस्तान के हवाले से बड़ी कुछ अहम और लज़ाखेज़ रिपोर्टिंग जो है इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। कल जैसा कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसका बेसिकली लोगों ने ये समझा कि पता नहीं ये जो पाकिस्तानी फोर्सेज के ऊपर अटैक हुआ है ये उस तनाज़र में की गई थी, लेकिन दरअसल इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो बयानिया जो है वो दिया गया था वो भारत के हवाले से स्पेशली था, क्योंकि भारत की जानब से बारहा पाकिस्तान के खिलाफ जो इल्जामात या जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है वो इस दफा कतन काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है वो इंतहाई अहम है। अब हुआ क्या है इसको आपने बड़े गौर से समझना है। सबसे जी नाज़रीन किराम, मैंने आपको पहले भी बताया कि कल रात भी भारतीय मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं, इसके अलावा इनका मीडिया जो है वो ये खबरें चलाता रहा कि पता नहीं ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो हालात खराब हैं। लेकिन अब जो नई तफसीलात भारतीय ज़राए इस हवाले से दे रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। अच्छा, इस हवाले से अब भारतीय एक अकाउंट्स है वो ये दावा कर रहा है सबसे पहले कि एज पर द लेटेस्ट इंटेल Pakistan Army has initiated large-scale troops movement and high-level inspection across multiple sector in POJK, यानी कि जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, ज़ाहिर बात है भारत जो है वो इस पर भी इसके हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो गलत रिपोर्टिंग करता है। तो अब इस हवाले से जो भारतीय ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर इस हवाले से भारतीय ज़राए तस्दीक कर रहे हैं। साथ ही मज़ीद इसमें ये तफसीलात सामने आ रहे हैं कि all personnel's leave have been cancelled and units including 8 Baloch regiment and 17 Punjab regiment have मूव फॉरवर्ड। अब इस हवाले से उन्होंने जी ये दावा किया है, भारतीय ज़राए जो हैं वो मुसलसल इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि एक तो जी तमाम जो फौजी थे इनकी छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा जो हमारी पाक अफवाज की 8 बलोच रेजिमेंट है वो भी तैनात की जा चुकी है। इसके साथ ही मजीद फॉरवर्ड जो आगे चौकियां हैं इन पर तैनातियों के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। अब बात जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसके साथ ही दीगर कुछ जो भारतीय अकाउंट्स हैं उन्होंने जी बड़ी एक अजीबो गरीब रिपोर्टिंग जो है ना वो इस वक्त इनकी जानब से की जा रही है। अच्छा, मजीद एक और अकाउंट है वो ये कह रहे हैं कि जी अनयूजुअल मिलिट्री मूवमेंट डिटेक्टेड नियर सियालकोट। एक तो जी भारत का जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ सियालकोट के करीब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इनकी गैर मामूली मूवमेंट करने के हवाले से दावा किया गया है भारत की जानब से। साथ ही कुछ ये कहा गया है कि रिपोर्ट सजेस्ट 19 कैवलरी रेजिमेंट सीन मोबिलाइजिंग टैंक्स कॉन्वॉयज एंड लॉजिस्टिकल यूनिट्स मूविंग टुवर्ड फॉरवर्ड पोजीशन। एक तो जी पाकिस्तानी अफवाज की जो टैंक्स हैं जी वो सियालकोट बॉर्डर के करीब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जी इस वक्त पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर सूरत हाल तशवीशनाक बताई जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर के भारत जो है वो ऐसी खबरें क्यों कर रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ।
ذرا اس صورتحال کو سمجھیے کہ بھارت میں اس وقت مکمل طور پر جنگی ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جا چکا ہے اور سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس دفعہ پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے. اچھا ایک اور ہی ان کا ایک ڈیفنس کا بیسیکلی یہ ایک اکاؤنٹ ہے, وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان آرمی ہیز ڈپلائڈ اے فریش کالم آف ٹینکس along the انڈین بارڈر. ایک تو جی وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کے جو ٹینکس ہیں وہ بھارت کے ساتھ جو ملکہ بارڈر ہے ہمارا وہاں پر اگلے مورچوں پر تعینات ہونا شروع ہو چکے ہیں. اچھا ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ ود ان یوزول ملٹری موومنٹ ڈیٹیکٹڈ نیئر سیالکوٹ رپورٹ. ایک تو سیالکوٹ کے قریب جو ہے وہ غیر معمولی پاکستان کی جانب سے جی کوئی ملٹری موومنٹ جو ہے وہ غور کی گئی ہے. اور ساتھ ہی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 19 کیولری ریجیمنٹ جو ہے اس کے یونٹ جو ہیں ان کی غیر معمولی نقل و حرکت کے حوالے سے بھی اب بھارتی مختلف اکاؤنٹ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اس وقت بھارتی میڈیا جو ہے, اس کے علاوہ بھارتی سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے ایک پورا جنگی ماحول جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور مسلسل جو ہے وہ بے بنیاد اس حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اگلی چوکیوں پر آ چکی ہے. بے بنیاد کا ورڈ جو ہے وہ اس لیے میں یوز کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی پاکستانی ذرائع جو ہیں یا سیکیورٹی ذرائع جو ہیں وہاں سے خبر اس بارے میں کوئی ایسی موصول نہیں ہو رہی. یہ محض جو ہے وہ بھارتی سوشل میڈیا کے جو ہینڈلز ہیں, اس کے علاوہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ یہ دعوے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی پاکستان کے جو ٹینکس ہیں وہ بارڈر پر آ گئے ہیں, پاکستان کی فلاں ریجیمنٹ جو ہے وہ بارڈر پر تعینات ہو چکی ہے. اس کے علاوہ کشمیر میں جی چھٹیاں کینسل ہو چکی ہیں, ان کی چھٹیاں منسوخ کر کے ان کو فوری طور پر بارڈر پر بلا لیا گیا ہے. یہ بھارت کی جانب سے مسلسل ایسا ایک جنگی ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور جی بھارتی اکاؤنٹ ہے اکشیت سنگھ کا. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میسو ڈپلائمنٹ آف پاکستان آرمی ان آزاد کشمیر. They went to crush the voice of people. Pakistan army wants to divert attention of public from the protest in Azad Kashmir. India is already prepared for any sort of action. اچھا عجیب و غریب قسم کی مطلب ایک جنگی ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اس دفعہ آپ دیکھیں کہ اس تمامی صورتحال کے اندر خدشات جہاں یہ ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا یا پاکستان کے خلاف کوئی نیا فرنٹ کھولنے کی کوشش کرے گا, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پہلے سے ہی بھارت نے اب چھپانا شروع کر دیا ہے. اور دیگر اس حوالے سے بے بنیاد اور من گھڑت جو کہانیاں ہیں یا من گھڑت ایک سٹوری کریٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان کی جو افواج ہے وہ جی بارڈر پر آ گئی ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے. مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا جو ماحول ہے وہ بھارت کی جانب سے کریٹ کیا جا چکا ہے. اب اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ نہایت ہی اہم ہے کہ بھارت ایسے دعوے کیوں کر رہا ہے, یا بھارتی مختلف اکاؤنٹ جو ہیں چاہے وہ پھر ڈیفنس کے ہوں یا دیگر جو بھارتی لوگ ہیں وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں, جو بھی را کے اپنے ایجنٹس ہیں وہ ایسی خبریں چلا کیوں رہے ہیں. اچھا اس میں مین چیز یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب موقع کی طاق میں ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ایک موقع ملے جس میں وہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ کریں جس کو پھر فالس فلیگ بنیاد جو ہے آپریشن کی بنا کر بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بیسیکلی ایک فرنٹ کھولنے کے چکروں میں ہے, جیسے کہ پہلے ان کا ایک روایتی انداز ہوتا ہے. اب اس میں یہ کہنا کہ جی پاکستان کے ٹینکس آ گئے ہیں یا فوج آ گئی ہے, یہ اس لیے کہ یہ ساری توجہ جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہیں اور پوری دنیا کو یہ مطلب ایک تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جی پہلے بھارت کو اکسایا گیا یا بھارت کو اشتعال دلانے کی کوشش جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں. یہ نہایت ہی اس چیز کو سمجھنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے. ہم نے ان تمام بے بنیاد من گھڑت یہ جو اسٹوریاں یا رومرز پھیلائے جا رہے ہیں اس کا حصہ نہیں بننا, بلکہ تصدیق شدہ جتنی بھی خبریں ہیں وہ سامنے لانی ہیں. کیونکہ اس وقت بھی جو سیکیورٹیز رائے ہیں ایک انہوں نے فوری طور پر یہ پیغام جو ہے وہ دیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ جتنی بھی موومنٹ ہے ان کیس اگر ہوتی ہے یا اندرون خانہ جو سیکیورٹی کنسرن ہے اس کے حوالے سے ہم نے بالکل چیزیں جو ہے وہ بریک نہیں کرنی, ان چیزوں کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھنا ہے. کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اگر سامنے لائی جائیں گی تو بھارت تو آلریڈی یہی چاہتا ہے, جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ جو ہتھکنڈا آزمایا تھا کہ پہلے اپنے ڈرونز بھیجے تھے جو کہ بیسیکلی اس ٹرم میں بھیجے گئے تھے کہ پتہ چلے کہ پاکستان کے جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کہاں کہاں پر ڈپلوائے ہیں. ان کا مطلب یہ ایک انہوں نے سینیریو بنایا کہ جی ہم ادھر سے ڈرون بھیجتے ہیں, پاکستان ادھر سے ڈیفنس سسٹم کے ذریعے اس ڈرون کو گرائے گا تو ہمیں جی پتہ چل جائے گا کہ یہ بیسیکلی ان کے جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کہاں کہاں پر تعینات ہے. لیکن اس میں بھی پاکستان نے بڑی کمال مہارت سے کام لیا, بجائے کہ ہم اتنے مہنگے جو میزرز ہیں وہ فائر کریں, ہم نے اپنی جو ہے نا وہ تمام چیزیں بچا کے رکھی ہوئی تھیں کہ ہم اس کا بر وقت جب ہمیں ضرورت پڑے گی تب استعمال کریں گے. اس طرح کی ایک ویڈیو بھی گردش تھی جس میں ہمارا ایک عام جو نوجوان تھا, عام شہری جو تھا, وہ بندوق سے فائر کرتے ہوئے بھارتی ڈرونز کو گراتا ہوا نظر آیا تھا. بہرحال ایک جوش اور جو جذبہ بحیثیت مسلمان ہمارے اندر ہے وہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اور اس دفعہ بھی بھارت کی جانب سے اگر کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ پوری قوم جو ہے وہ ایک تو اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی, اور دوسرا اس دفعہ بھارت کو پہلے
سے بھی تگڑا جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف جموں کشمیر میں جو بھارتی فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یا فالس فلیگ آپریشن کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے ایک ہائی ڈیلیگیشن میٹنگ جو کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امت شاہ جو ہیں وہ اس کو چیئر کر رہے ہیں، جس میں ہائی آفیشل جو ہیں وہ اس میٹنگ میں شامل ہیں، تو یہ بھی نہایت ہی اہم ہے۔ اب اس حوالے سے بھی خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کسی ایک چھوٹی سی ایک موقع تلاش کرنے کے چکر میں ہے کہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہو، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس تمام صورتحال کو ایک بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کے خلاف فرنٹ کھول لیں۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔